سب کو طوفان سے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں اگر وقت ہوتا میں کربلا کے 5 اصول آپ کو بتاتا۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حسین کیا نظرہ لے کے گیا؟ کرسی لینے کے لیے گیا، بیعت لینے کے لیے گیا، حسین حکومت چمکانے کے لیے گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، تم کس کی بات کرتے ہو؟ حسین پانی مانگ رہا تھا۔ کس کی بات کرتے ہو؟ حسین زمین پر حکمرانی کے لیے لڑا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک شہزادے کی بات سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، ملک شام سے قاصد آیا، 6 لاکھ اشرفیہ درم و دینار تھالوں میں بوروں میں بھر کے لے کے آیا اور شہزادے کو آ کے سلام کیا، فرمایا ملک شام سے تجھے تحفہ آیا ہے۔ آپ نے یوں دیکھا اس کا چہرہ پڑا۔ آج کے دور کا مجدد دورہ ہو، آج کے دور کا کتب ابدال ہو، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کی نگاہ میں اثر ہے، ولیوں کے امام میں کیا اثر ہوگا؟ حضرت حسین نے چہرہ دیکھا، بانپ لیا، یہ مجھے پیسوں کا لالچی سمجھتا ہے۔ آپ کے قدموں میں آپ کا جوتا صاف کرنے والا بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی چادر سے، اپنے کرتے سے، اپنے کپڑے سے آپ کے جوتوں کو صاف کر رہا تھا۔ آپ نے وہ 6 لاکھ کے درہم اٹھائے، فرمایا جوتے صاف کرنے والے کو دے دو۔ وہ حیران ہو گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا امیر جی 10 درہم نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، یہ 6 لاکھ درہم ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھے، ہم پیسوں کے لالچی ہیں، ہم نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنے پیسوں سے حسین کا، حسن کا ظرف، اتنے پیسوں سے اس حسن کا نظریہ، حسن کا ایمان، حسن کی خوشبو چھیننا چاہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے اپنے نانے سے کلمہ پڑھا ہے، اتنے پیسے تو اپنے جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک ترقی کا نام ہے، ایک اسلام کی آزادی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین میرے عزیزوں، اللہ اکبر، خوشحالی کا نام ہے، حسین خوشبو کا نام ہے۔ اور جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ لوگوں ان کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور جو حسین کربلا میں سجدے میں چلا گیا، خدا کی قسم کربلا یہاں سے 6 گھنٹے کی نہیں، کربلا یہاں سے 10 گھنٹے کی مسافت پر نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر سفر ہوگا، لیکن جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں خدا کی قسم حسین کے لہو کی خوشبو سے ہمارا سینہ معطر ہو جاتا ہے۔ تکبیر، اللہ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ ماں کو جب پیار آتا ہے بچے پر، بے شک پیشاب میں ہو، بے شک پیمپر بھرا ہوا ہو، بے شک کپڑے خراب ہوں، بے شک ناک بہ رہی ہو، منہ پر میرے عزیزوں گندگی لگی ہو، ماں چاٹنے لگ جاتی ہے، ماں سینے سے لگانے لگ جاتی ہے، بچے کو میرے عزیزوں بغیر بھوک کی دودھ پلانے لگ جاتی ہے، ادھر سے پلا کے کہتی ادھر سے بھی پی لے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں بھوکی کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے۔ یوں کر کے ماں فاطمہ نے سینے سے لگایا، کوئی ڈیک نہیں بجایا، کوئی گانا نہیں سنایا، کوئی ردم نہیں کیا، کوئی یوں کر کے اپنے گھٹنوں پہ اپنے ہاتھوں کو نہیں مارا، بلکہ یوں کر کے دودھ پلانا شروع کیا، ساتھ ہی خدا کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی سناتے سناتے ماں فاطمہ بھی موج میں آ گئی۔ اپنے پتر کو دیکھ کر جاؤ جاؤ اس گھر میں جہاں سے تم آئے ہو چھوٹا بچہ ہوگا۔ ماں بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، گھر والا کہتا ہے کیا سوچ رہی ہے؟ کہتی بڑا ہو کے اسے یہ بناؤں گی، جب بڑا ہوگا اسے میں قاری بناؤں گی، بڑا ہوگا فوجی بناؤں گی۔ اگر تیری میری بیوی ماں سوچ سکتی ہے تو کیا حسین کی ماں نے نہ سوچا ہوگا؟ بنے نہ بنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ماں کی سوچ اچھی ہو اس سوچ کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، باپ کی سوچ بری ہو تو سوچ کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں اچھی، ماں کی سوچ اچھی، ماں کا فکر اچھا، ماں کا نظریہ اچھا، حسین کو گودی میں لے کے دودھ پلا رہی ہے، خدا کا قرآن سنا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں سناتے سناتے میرے عزیزوں ماں نے سوچا ہوگا اے حسین آج پاک دودھ میرے سینے سے جو دودھ کی دھاریں اپنے حلق کے نیچے اتار رہے، بتا اس دودھ کی تو کیا قدر کرے گا، اس دودھ کی کیا تو قیمت ادا کرے گا؟ حسین نے بھی مسکرا کے کہہ دیا ہوگا اماں
तूने पंघूड़े में मुझे कुरान सुनाया, मैं अम्मा तुझे नेज़े की नोक पे खुदा का कुरान सुनाऊंगा। अल्लाह की कसम, तरबियत का बड़ा असर होता है। और मेरे वीरों, अपने बच्चों की तरबियत मोबाइलों से नहीं, अपने बच्चों की तरबियत लैपटॉप से नहीं, अपने बच्चों की तरबियत मेरे अजीजों, अपने बच्चों की तरबियत मेरे अजीजों कंप्यूटर से नहीं, बल्कि खुद अपने बच्चों की तरबियत करो। रात को जल्दी घर में आया करो, जरा देर पर बच्चों में बैठा करो, बच्चों की रेकी किया करो, इनका उठना बैठना, सोना जागना, अल्लाह अकबर, सारे काम मेरे अजीजों अपने बच्चे को अपने सामने करवाया करो। एक बाप अपने बच्चे को लेके बैठा, उसने जेब में से पेन निकाला और अपने बच्चे के सामने कर दिया। फरमाया बेटे ये क्या है? तो बाबा ये तो पागल भी कहेगा लिखने वाला कलम है, ये तो हर कोई कहेगा पेन है। फरमाया मेरे बेटे तुझे पेन नजर आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अल्लाह अकबर, इसमें कोई चीज छुपी हुई है? हाँ बाबा, निब छुपी हुई है। बाबा जान पाइप छुपा हुआ है जिसमें स्याही है। फरमाया कुछ और भी चीज छुपी हुई? कहा नहीं अब्बा। कहा स्याही कहाँ छुपी है? निब कहाँ है? का अंदर। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अब्बा जान ने निब निकाली, वो स्याही वाला पाइप निकाला। फरमाया बेटे इसकी कीमत अब है या पहले थी? अब्बा भी ये बेकार है, कोई इसे अपनी अलमारी में नहीं रखेगा, कोई वेस्ट कोट के फ्रंट पे नहीं लगाएगा, कोई इसे जेब में नहीं लगाएगा, कचरे दान में डाल लेंगे, छोटा बच्चा दांतों में चबाएगा। अब्बा भी कुछ नहीं कहेगा, माँ भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि अब ये नकारा हो गया। तो कहा बेटा कीमत खूबसूरती की थी कि कीमत काम की थी? देखा अब्बा कीमत तो इसके किरदार की थी। फरमाया बेटा कपड़े जैसे मर्जी पहन लेना, और मेरा बेटा चेहरे को जैसे मर्जी ब्यूटी पार्लर में सवार लेना, लेकिन मेरे बेटे खूबसूरती की कपड़ों की कदर नहीं हुआ करती, कदर तो किरदार की हुआ करती है। जिस तरह पेन के अंदर स्याही छुपी, 200 रुपए का पेन 5 रुपए की स्याही की वजह से 200 रुपए कीमत बढ़ गई। इस तरह अगर किरदार आला होगा तो नस्लों के बाद भी तुझे दुनिया याद करती रहेगी। कब्र के अंदर चला जाएगा, दुनिया तेरा नाम ले ले के तुझे याद करेगी। रब्बे अकबर की कसम है, अबू बकर सिर्फ नाम दे के नहीं गए बल्कि किरदार दे के गए, उमर उस्मान किरदार दे के गए, अली मुआविया किरदार दे के गए, हसन हुसैन किरदार दे के गए। आज वो किरदार मेरे अजीजों माजरत के साथ यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आ रहा, कॉलेज में नजर नहीं आ रहा, एकेडमी में नजर नहीं आ रहा, मार्केट में नजर नहीं आ रहा। अगर वो किरदार नजर आ रहा है तो मोहम्मद के गुलामों की जूतियों में नजर आ रहा है। अगर वो किरदार नजर आ रहा है तो मसाजिद में नजर आ रहा है। अगर वो किरदार नजर आ रहा है तो मदारिस में नजर आ रहा है। मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी पढ़ाने से, मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ाने से। मेरी बच्ची खुद डॉक्टर बन रही है, ये मेरे खादिम बैठे खुद माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, साइंस में भी 11वीं का इम्तिहान दे के आए हैं। अल्लाह अकबर, बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर। अल्लाह अकबर, अगर फनून सिखाना हो यूनिवर्सिटियों का दरवाजा खुला रहेगा, खुला नजर आएगा। अगर किरदार सिखाना हो तो मदरसों के दरवाजे पे आपको जाना पड़ेगा। हया का लिबादा, गैरत ईमानी, अल्लाह अकबर, उसवा खुशनुदी कहाँ मिलेगी? तुम्हें दीनी मदारी से मिलेगी, क्योंकि यहाँ वो निसाब पढ़ाया जाता है जिस निसाब के बारे में अल्लाह कह रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। जिस निसाब के बारे में कह रहा है उलाइका हुमुल मुहतदून, जिस निसाब के बारे में कह रहा है उलाइका हुमुल मुफलिहून। आ जाओ आ जाओ, आज मेरे अजीज उस्मानी साहब के इस प्रोग्राम पर, 7 मुहर्रमुल हराम के इस शोदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम पर आ जाओ, सारे आ जाओ। मुसलमान अब इत्तेहाद दिखाने की जरूरत है, अब मुत्तहिद होने की जरूरत है। जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो खुदा की कसम अफगानिस्तान की तरफ फलस्तीन भी फतह हो जाएगा, कश्मीर भी फतह हो जाएगा। अल्लाह हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हुसैन सिर्फ करबला में जाने का नाम कोई नहीं मेरे अजीजों, हुसैन सिर्फ मेरे नमाजों का नाम कोई नहीं, हुसैन सवारी पर सवार होने का नाम कोई नहीं, हुसैन मेरे अजीजों रात को घर का चराग बंद करने का नाम कोई नहीं, नेज़े पे एनी पे चढ़ने का नाम कोई नहीं, बल्कि मेरे अजीजों हमने हुसैन को एक दिन में पढ़ा। हम हुसैन की जिंदगी को पढ़ने से माजूर क्यों हो गए? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी भाई है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी भाई है, हजरत मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी भाई है। इन तीनों के नाम रहमत वाले नबी ने अपनी जिंदगी में रख दिए। ये तीनों बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में खेलने वाले, नबी से लोरियां लेने वाले। आप में घर के अंदर होते हैं, भाई भाई में तू तड़ाक हो जाती है, भाई भाई के अंदर नाराजगी हो जाती है, भाई भाई के अंदर आपस में मेरा अजीजों चपकलश हो जाती है। सारे घर वाले एक तरफ होते हैं, भाई कहता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। यही वजह थी मेरा अजीजों, घर के अंदर 2 बांडे थे, एक का नाम हसन था रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक का नाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं
مثال دے رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، اللہ گستاخی توہین سے محفوظ فرمائے۔ گھر کے اندر برتن اونتے بجنے لگ جاتے ہیں، دونوں بھائیوں کی تو تڑاک ہو گئی، دونوں بھائیوں کی منہ ماری ہو گئی، ایک دوسرے کی بات پر اتفاق نہ کیا، دونوں بھائی آپس کے اندر ناراض ہو گئے۔ پہلا دن ناراضگی میں گزرا، تو ایک ادھر سے گزر جائے ایک ادھر سے گزر جائے، نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ کے چلے جائے۔ جب 3 دن گزرے، اوے لوگو اللہ اکبر، کیسا مزاج بنایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی نسل کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا۔ جب تیسرا دن ہوا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا، اپنے خادم اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کاغذ قلم لے کے میرے پاس آ جا۔ کاغذ قلم لے کے آ گیا، اپنے بھائی کو خط لکھ رہے، اے میرے بھیا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج نہیں جایا کرتے تھے، کوئی واکی ٹاکی سسٹم نہیں تھا میرے عزیزوں، کوئی کال کا سسٹم نہیں تھا، کوئی پی ٹی سی ایل نہیں تھا، کوئی لوگوں خط بھی کافی دن میں جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین پہ ایک دوسرے کی گلی میں مکان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا، او میرے بھائی، او میرے ماں جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا آپ نے نانا ابا کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا 3 دن سے زیادہ جو اپنے بھائی مسلمان سے ناراض رہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اور میرے بھائی، تیسرے دن کا سورج ڈھلنے والا ہے کہ تو مومن نہیں ہے، میں مومن نہیں۔ اگلا جملہ لکھا کہ آپ نے نانا ابا سے وہ حدیث پاک نہیں سنی، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، ہاتھ ملانے میں پہل کرے گا، دوسرے کو میرے عزیز و خوش کرنے میں پہل کرے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی، حدیث پاک مجھے معلوم ہے، میں چاہتا تیرے دروازے پر دوڑ کے آ جاتا، میں اس لیے تیرے دروازے پر نہیں آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اگر میں نے صلح میں پہل کر لی، میں تیرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، نانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس سے جب میں پہلے جنت میں گزرتا ہوا جاؤں گا، اگر نانا جان نے تیری طرف منہ کر کے پوچھ لیا، بڑا پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، چھوٹا کیوں جا رہا ہے، تیری میری لڑائی کا معاملہ حضور کے پاس پہنچ گیا، تو بتا تو میں کیا منہ دکھائیں گے؟ میں یہ رکا بیچ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، میرا بھائی یہ خط پڑھ کے فوراً آ جا اور ہاتھ میرے سے پہلے ملا کے میرے مجھے کلیجے لگا کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال جا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پہلے بڑا بھائی صلح کرنے آیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس میں میری عزت نہیں، اس میں تیری عزت ہے، کیونکہ قیامت کے دن دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا جو صلح میں پہل کر کے گیا وہ جنت الفردوس میں بھی پہلے داخل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سیرت لاؤ۔ بچہ گلی کے اندر گم ہو جائے، ماں پریشان ہے، ابو پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، ملازم دکان پر نہیں آتا پریشان ہے، چھوٹے سے ملازم کو پانی بھرنے کے لیے بھیج دو، برف لینے کے لیے بھیج دو، چھوٹے سے ملازم کو گھر کے اندر سبزی لینے کے لیے بھیج دو، بار بار فون پوچھے گا فلانا آیا نہیں آیا، ارے کہاں چلا گیا، کتنی دیر ہو گئی، پریشان ہو جائے گا۔ بڑے سے کہے گا جا اسے تلاش کر کے لا، گھر والی سے کہے گا جا باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھ، نیا لڑکا دستہ تو نہیں بھول گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک دن دونوں بھائی شہزادے جنت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے۔ اللہ اکبر، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے درمیان رحمت والے نبی بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ تیرے بچڑے نظر نہیں آ رہے، سیدہ فاطمہ کے گھر نظر نہیں آ رہے، حضرت صدیق ابو بکر کے گھر نظر نہیں آ رہے، چچے عمر کے گھر نظر نہیں آ رہے، خالو عثمان کے گھر نظر نہیں آ رہے، رشتہ داروں میں نان کے داد کے میں نظر نہیں آ رہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے، مدینے کی گلیاں چھان ماری، حسن حسین کا پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، ابو بکر کو بھی پتا تھا، ام ایمن کو بھی پتا تھا، جسے نہیں پتا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جسے سب کچھ پتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، ہمیں یہ ایمان عقیدہ نظریہ کون دے کے گیا؟ اللہ اکبر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی دے کے گیا۔ یہ عقیدہ نظریہ کون دے کے گیا؟ مولانا شیخ احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دے کے گئے۔ یہ کون دے کے گیا؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے کے گئے۔ یہ کون دے کے گئے؟
گئے جو آج بھی سیدہ فاطمہ کے قدموں میں پڑا سو رہا ہے، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دیکھے گئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی گواہ ہے۔ نہیں یقین آتا، فون نمبر میں دیتا ہوں، ڈاکٹر خلیل احمد سراج صاحب سے پوچھ لو، جو شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی چرپائی کے دائیں کندھے کو مسجد نبوی سے اٹھا کے جنت البقیع میں لے کے گیا، اور دوسرا کندھا کس نے دیا ہوا تھا؟ مولانا عاشق الہی بلند شہری میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہوا تھا۔ تیسرے کندھے پہ حکیم عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ حضرات جو 4-5 حضرات، اور پیچھے ایک مجمع تھا، جنت البقیع میں لے کے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جن کی قبر بنائی گئی، اللہ اکبر، جب آپ کی چرپائی کو قبر کے کنارے رکھ کر قبر میں اتارنے لگے تو عرب کے علماء مفتیان کرام شیوخ آ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا جلدی کرو جلدی کرو، یہاں نہ لاؤ، اس مرد قلندر کو یہاں لے کے آؤ، شیخ العرب والعجم کو یہاں لے کے آؤ، سید زادے کو یہاں لے کے آؤ، نسبت رسول کو یہاں لے کے آؤ۔ میرے عزیز و مولا عاشق الہی پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر خلیل احمد کہتے ہیں سارے جنازہ پڑھنے والے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کہاں تدفین ہوتی ہے۔ 4 قبریں بنی ہوئی تھی، 5-6 قبریں دائیں آگے پیچھے بنی ہوئی تھی، ان کے درمیان میں لا کے شیخ العرب والعجم کی چرپائی کو رکھ دیا گیا۔ جب آپ کی میت کو آپ کے کفن کی کونیوں کو پکڑ کر میرے عزیزوں اٹھا کے قبر میں اتارا گیا، اللہ اکبر، شیخ عرب کے شیخ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے اللہ اکبر، حسین احمد مدنی، ہمیں کیا پتا تھا جہاں عباس سو رہا ہے وہاں تیری قبر بنے گی، جہاں حسن سو رہا ہے وہاں تیری قبر بنے گی، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سو رہی وہاں تیری قبر بنے گی۔ مولانا عاشق الہی سے رہا نہ گیا، آپ قبر کے کنارے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، فرمایا خدا کے واسطے ایک مرتبہ حسین احمد مدنی کے کفن سے چہرے سے کفن ہٹا دو، مجھے بات کرنے دو۔ جب حضرت مدنی کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو اللہ اکبر، مولانا عاشق الہی کہنے لگے او مرد قلندر، ہمیں کیا پتا تھا کس نسبت والا ہمارے میں زندگی گزار کے چلا گیا، ہمیں کیا پتا تھا تیری مٹی کے خمیر کو اللہ نے اہل البیت کی مٹی سے لیا ہوا ہے۔ یہ نظریہ میں شیخ العرب والعجم نے دیا، اللہ یہ نظریہ امیر شریعت سید عطا اللہ صاحب بخاری نے دیا، حضرت غلام غوث ہزاروی نے دیا، یہ نظریہ میرے عزیز و مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے دیا، یہ نظریہ جنگ کی دھرتی پر عائشہ عائشہ کا نعرہ لگانے والا، اماں اماں کی صدائیں بلند کرنے والا امیر عظیمت حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ دے کے چلا گیا۔ یہ نظریہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اور لوگوں جو سب کچھ دیکھ سکتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے، جو خدا کے بغیر کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ کوئی نہیں، وہ یہ کوئی نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ خدائی کے درجے پہ جا نہیں سکتا، یہ مصطفیٰ کے درجے پہ آ نہیں سکتا، وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مدینے کی گلی میں تشریف لے گئے، صاحبزادے کہیں نظر نہیں آئے، مالک کائنات کی طرف سے اشارہ ہوا میرا محبوب اس غار کی طرف چلے جاؤ۔ مدینے سے باہر پہاڑی کے دامن میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ دونوں نواسے ننھے جنت کے پھول کھڑے ہوئے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اور کالے رنگ کا ایک شیش ناگ منہ سے پھکارے مار رہا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہو گئے، اس ناگ نے آنکھوں میں کوئی بات کی، آپ نے فرمایا او میرے نواسو اس سے پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، کہیں تم دور نہ نکل جاؤ، اللہ اکبر، اللہ نے اس ناگ کو تمہاری پہرے داری کے لیے بھیجا تھا، جو تمہیں آگے جانے سے روکے ہوئے کھڑا تھا۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، وہ ناگ میرے عزیزو ایک سوراخ میں چلا گیا، اللہ نے ایک نواسے، اللہ کے نبی نے ایک نواسے کو یوں سینے سے لگا لیا، دوسرے نواسے کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا باپ کو لگائے گا گلے، باپ بیٹے کو گلے لگائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تیری حیاتی ہوئے، اللہ میری عمر بھی تجھے لگا دے۔ اماں سینے سے لگائے گی، کہے گی اللہ تجھے خوشیوں میں سلامت رکھے۔ بہن دعا دے گی اللہ کرے میری ساری خوشیاں تجھے نصیب ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، امام علی مقام کا کتنا مقام ہے، حضرت حسن کا کتنا مقام ہے، حضرت حسین کا کتنا مقام ہے۔ رحمت والے نبی نے دونوں کو سینے سے لگا لیا، حضرت حسن کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے، حضرت حسین کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے۔ فرمایا اوہ میرے لاڈلو، تمہیں کیا پتا تم میرے لیے کتنے معتبر ہو، کتنے لیے اہم ہو، محمد تمہیں دعا دے رہا ہے، خدا کرے میری اماں آمنہ، میرا ابا عبداللہ تمہارے پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
کتاب پڑھ رہا تھا خوشبو حسن دارالعلوم کراچی سے چھپی، مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوزہم زائد الراشد، ان اکابرین کی مورے لگی. آپ میرے سے دعا کرواؤ گے اور کہو گے مولوی صاحب کوئی قرآن کی آیت لکھ دو، کوئی وظیفہ لکھ کے دے دو. میں نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ کہ بچے کے گلے میں ڈالوں گا. مولوی صاحب ذرا کھجور چبا کے دے دو، بچے کو کھجور کھلاؤں گا. شہد میں انگلی ڈال دو، لعاب لگا دو، اپنا شہد پہ زبان لگا دو، بچے کو شہد چٹاؤں گا. کوئی گلے میں میرا عزیز و تعویذ ڈال لے گا، کوئی گلے میں دھاگا ڈالے گا. خوشبو حسن میں معتبر کتاب ہے، لکھا ہوا تھا حضرت حسن کے پاس بھی تعویذ تھا، حضرت حسین کے پاس بھی تعویذ تھا. اللہ اکبر. اس تعویذ کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے بال چھپے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ بالوں والا تعویذ میرے عزیزو اتنا معتبر تھا کہ جبرائیل بھی ان کے قدموں میں اللہ اکبر خدا کا نور لے کے آ گیا. یہ کون لوگ ہیں جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سواری کرایا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک جنازے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. حسین جوان ہے، 25 26 30 سال کی عمر ہوگی. ابو ہریرہ بوڑھا صحابی ہے، مدنی کریم علیہ السلام کا 5376 حدیثوں کا زبانی حافظ ہے. یہ کون ابو ہریرہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے چادر لگائی تھی، جو ہر وقت رحمت عالم کے در پہ پڑا رہا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے اپنی اوپر سے کندھے سے چادر اتار دی، حضرت حسین کے جوتے کو صاف کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام کی کوک نکل گئی، دھاڑ نکل گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا جوتا پکڑ کے چھین لیا. کہا چاچا کیا کر رہے ہو؟ تو میرے ابے کا خاص یار ہے، تو میرے چاچے صدیق کا خاص یار ہے، تو میرے خالو عثمان کا خاص ہمدرد ہے، تو میرے نانے کے ہر وقت در پہ پڑا رہتا تھا. تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. میرا مقام مصطفیٰ نے بتایا، تمہارا مقام تو خدا نے بتایا ہے. اللہ اکبر. کتنے معتبر لوگ ہو، تم میرا جوتا کیوں صاف کر رہے ہو؟ شہزادوں کے پاؤں کے سے چپٹ کر، ٹانگوں سے چپٹ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے جوتے کیوں صاف نہ کرو؟ جس مجلس میں حضور تھے اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. میرے ان کانوں نے سنا اللہ کے پیغمبر نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر کیونکہ محمد ان سے محبت کرتا ہے. اور آپ نے اعلان فرمایا تھا جو ان سے محبت کرے گا مصطفیٰ بھی ان سے محبت کرے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی ان سے محبت کرے گا. اور لوگوں جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگے. آپ کی چادر مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. کسی نے کہا تمہیں رسول اللہ نے تو صبر کا حکم دیا، اوے لوگوں تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کا حکم دیا، رونے سے آپ نے منع فرمایا. فرتے جوش میں، فرتے محبت میں کبھی وہ آنسو نکل آئے تو اللہ کی طرف سے، واویلا کرنے سے، کوکے مارنے سے، چہرہ پیٹنے سے، سر میں خاک ڈالنے سے، سینہ گوپی کرنے سے، اپنی رانوں کو پیٹنے سے پاک پیغمبر نے منع فرمایا. کہنے لگے لوگوں میں پھر کہہ رہا ہوں آج اپنے آنسوں کی کنجوسی نہ کرو، جتنا ہو سکے حسن کو رو رو کے خراج عقیدت پیش کرو. رب اکبر کی قسم ہے اگر میں نہ روتا، میں نے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت میں روتے دیکھا ہے. اور لوگوں میں دکھڑا نہیں سنا رہا بلکہ ان کی محبت میں رو رو کے حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تربیت. اللہ اکبر. آج ہر کوئی کہتا ہے بچیاں دے لئی. میں کیا کرتا ہوں جی؟ ایک تالی چائے کی، ایک روٹی صبح شام کو، کوئی بوتل نہیں، کوئی جوس نہیں، کوئی فروٹ میرے شوق کی کوئی نہیں. بچیاں دے لئی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر نہیں تھی اپنی بچی کی؟ کیا اللہ کے پاک پیغمبر کو فکر نہیں تھی اپنے نواسوں کی؟ اللہ اکبر. جو کربلا کے میدان میں پونے 1400 سال پہلے شہید ہوئے، اس اسٹیج کے اوپر ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں. جو 4 دن پہلے میرے عزیزوں افغان، جو 4 دن پہلے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی قبروں پہ حاضری کا موقع ملا. رب اکبر کی قسم ہے آپ اے سی روم میں بیٹھو، اے سی کو 16 پہ کر دو، اتنی ٹھنڈک نظر نہیں آئے گی جتنی ان کی مزارات پر روحانیت نظر آئی ہے. اللہ اکبر. بی بی زینب کی قبر پر کون زینب؟ اللہ اکبر. جاؤ اپنے ویروں سے جا کے پوچھنا، اپنی بہنوں سے جا کے پوچھنا جب میں بچپن میں بیمار ہوا تھا تو نے کیا کیا تھا. کہے کہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، پنکھا
पंखा घर में नहीं था, मैं सारी रात अपने दुपट्टे का पंखा बना के तुझे झल रही थी। जब मैं बीमार हुआ मेरी बहना तूने क्या किया था, मैं मुसल्ले पे बैठ के रो के अपनी चुन्नी को गिल्ली कर गई थी और मैं कहा था रब्बा मेरे वीर में मेरी उम्र लग जावे, कोई तेरी बहन कोई नजरिया पेश करेगी, तेरी बहन कोई प्यार पेश करेगी। मैं सैयदा ज़ैनब की खबर पे जब जाके बैठा, हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीन पूरी दामत वफ़ीज़ो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे मौलाना चलो अम्मा की कब्र पे सलाम करके आए, चलो अम्मा की कब्र पर हाजिरी दे के आए। मैंने कहा हजरत जी आप मेरे पीर हो, आपसे खिलाफत है, आपसे मुझे निस्बत है, मजाज हो, हजरत जी मुझे बताओ ये आपका हुक्म है कि मशहूर है? फरमाने लगे क्या मतलब? मैंने कहा हुक्म है तो सर के बल जाऊंगा, अगर मशहूर है तो मेरे नबी ने इख्तियार दिया, मानो या ना मानो तुम्हारा इख्तियार है। अल्लाह अकबर। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं नहीं जाता। कहने लगे वजह तो बता। मैंने कहा पता कौन औरत सो रही है, मेरे पास वो निगाह ही कोई नहीं जो इसकी खबर की जाके ज़ियारत कर सके, या वो औरत सो रही है जिसके पर्दे को बचाने के लिए इसके भाइयों ने नेज़े की एनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया। मेरी हिम्मत पड़ती मैं यहाँ जाऊँ। अल्लाह अकबर। शाह साहब भी रोने लग गए। 16 उलमा पाकिस्तान से गए थे, सारे के सारे औरतों समेत मेरे अजीज औरतें पर्दे में रोने लग गई। अल्लाह अकबर। जाओ काड़े के कब्रिस्तान में चले जाओ, अहाता बना हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, 4-4 5-5 कब्रें बाउंड्री में, 4-4 दीवारी में है। किसकी कब्र है? दादे की। किसकी कब्र है? अब्बू की। अम्मी की कब्र है? भाई की कब्र है। ये जगह मैंने अपने लिए खाली कर रखी है। रब्बे अकबर की कसम है, कहाँ मदीना, कहाँ मुल्के शाम, एक अकेली सैयदजादी सो रही है जिसका नाम ज़ैनब है। मैंने कहा तेरा अब्बा कहाँ है? कहने लगी नजफ में। मैंने कहा तेरा भाई कहाँ का? करबला में। मैंने कहा तेरी माँ कहाँ का? मदीने में। मैंने कहा तेरा नाना कहाँ का? मदीने में। मैंने कहा तेरी नानी अम्मा कहाँ का? मक्के में। अल्लाह अकबर। कहने लगे ओ लोगों ईद का दिन होता है, कोई फूलों की माला लेके आता है अपने अपने चाहने वालों पर, अपने अपने चाहने वालों की कब्रों पर, कोई सिपारा पढ़ के जाता है, कोई कुरान खानी करके जाता है। अल्लाह अकबर। लोग मरने के बाद मेरे अजीजों खुश नसीब हो जाते हैं, मरने के बाद भी मजलूम है। और लोगों दुनिया तो हमारे पास आ रही है, हमारे खानदान में से कोई हमारे पास आने वाला ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जब मेरे चांद हम वहां से उठने लगे, हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीन पूरी फरमाने लगा अब्दुल्ला नाना आपने महसूस किया? मैंने कहा क्या हज़रत? का ऐसा लगा मेरी माँ ने मेरा पल्ला पकड़ के यूं करके खींचाओ और कहा पीर मोहम्मद तो पाकिस्तान जा रहा है, वहां की ज़ैनब से, वहां की रुकैया से, वहां की फातिमा से पूछना जिस पर्दे को बचाने के लिए हमारा कुनबा कुर्बान हो गया, बताओ उस पर्दे का उकाड़े में तुमने कितने पैसों में सौदा कर दिया? उस्मानी साहब जिंदगी का मरहला अल्लाह की कसम मुझे भूलता कोई नहीं। 4 साहबा इकराम की कब्र, नेटो की फौज यूं करके पैरे के अंदर, अल्लाह बख्तर बंद गाड़ियों में आगे पीछे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार का दरवाज़ा बंद था। जब पता लगा पाकिस्तान से मेहमान आए हैं, जल्दी से ताला खोल दिया, हमने दुआ की, हाज़री भरी। वो कहने लगे कब्र की ज़ियारत करोगे? हमने कहा, कहने लगे मौलाना आपसे नहीं उतरा जाएगा। मैंने कहा कट तो जाऊँगा, मरना कबूल करूँगा, मैं उतरूँगा। उस गार में मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर गया, हकीकी कब्र हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला की नज़र आई। मैंने कहा पीर साईं वहाँ तो जाने के लिए कह रहा था, यहाँ जाने के लिए क्यों नहीं कहता? कहा क्या? मैंने कहा मुझे बिलाल को अपने सीने से लगाने दे। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती हुसैन कैसा, किताबों से पूछती हुसैन कैसा, मौलवियों से, उलमा से, खुतबा से पूछती है हुसैन कैसा। मैं बिलाल को सीने से लगा के पूछूंगा बता मोहम्मद का हुसैन कैसा था, फातिमा का घर कैसा था, ज़ैनब का जनाजा उठा हुजूर की हालत क्या थी, रुकैया का जनाजा उठा हुजूर की हालत क्या थी, फातिमा 17 पेवंद वाली चादर ओढ़ कर रुखसती होकर अली के साथ डोली में बैठ के गई। बताओ उस वक्त फातिमा का क्या हाल था। जब पेट पे पत्थर बंधे होते वो बिलाल तू देखा करता था। ए बिलाल मक्के की गलियों में जब तेरा चमड़ा उधेड़ा जाता, बिलाल बता उस वक्त तेरा नजरिया, तेरी फिक्र क्या थी? बिलाल अपने ईमान का, अपने नजरिए का, अपनी कुव्वत का, अपनी इस्तकामत का हिस्सा दे दे, खैरात के तौर पे दे दे। मैं पाकिस्तान ले जाओ, उकाड़े वालों की जाके झोली में डाल दूंगा। ओए लोगों तुमने बिलाल को सुना है, इन आंखों ने बिलाल को देखा है। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह की कसम, एक कमरे में तुम 15 एसी लगा दो, हाई पावर पर, फुल स्पीड पर एसी को कर दो, इतनी हवा नहीं लगेगी जितना बिलाल की कब्र से ठंडी हवा आ रही थी। अल्लाह क्या, अल्लाह अकबर। तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। आज वो दरिया फुरात ठाटे
مار رہا ہوں، اس کے پاس کھڑے ہو کے تکنے لگ گئے۔ میں نے کہا تیری لہریں اس وقت کہاں چلی گئی تھی، تیری بہاریں کہاں چلی گئی تھی، تیری چھلیں کہاں چلی گئی تھی، تیری روانی کہاں چلی گئی تھی جب اجڑا حسین ننھے اصغر کو لے کے یوں بیٹھا ہوا تھا؟ اے پانی آج تجھے چھالے مارتے ہوئے، آج تجھے موجے اڑاتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا؟ اس وقت تو کہاں چلا گیا تھا جب علی اصغر کو سینے سے لگا کے حسین رو رہا تھا؟ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہ تھا؟ اللہ اکبر! انہوں نے کس حالت میں وضو کیا، کس حالت میں نماز کا سجدہ کیا، کس حالت میں قرآن کی تلاوت کی؟ ان پانی کی موجوں سے آواز آئی، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! میں نے کشتی کو پانی میں تیرتے دیکھا، میں نے اسلام کی کشتی کو سید کے خون میں تیرتے دیکھا۔ اللہ اکبر! وہ کشتی کون سی تھی؟ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! آج میرے عزیزوں اگر وقت ہوتا میں کربلا کے 5 اصول آپ کو بتاتا۔ حسین کیا نظرہ لے کے گیا؟ کرسی لینے کے لیے گیا، بیعت لینے کے لیے گیا، حسین حکومت چمکانے کے لیے گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر! تم کس کی بات کرتے ہو؟ حسین پانی مانگ رہا تھا۔ کس کی بات کرتے ہو؟ حسین زمین پر حکمرانی کے لیے لڑا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک شہزادے کی بات سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر! حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، ملک شام سے قاصد آیا، 6 لاکھ شرفیاں درم و دینار تھالوں میں بوروں میں بھر کے لے کے آیا اور شہزادے کو آ کے سلام کیا، فرمایا ملک شام سے تجھے تحفہ آیا ہے۔ آپ نے یوں دیکھا اس کا چہرہ پڑا۔ آج کے دور کا مجدد دورہ ہو، آج کے دور کا کتب ابدال ہو، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کی نگاہ میں اثر ہے، ولیوں کے امام میں کیا اثر ہوگا؟ حضرت حسین نے چہرہ دیکھا، بانپ لیا، یہ مجھے پیسوں کا لالچی سمجھتا ہے۔ آپ کے قدموں میں آپ کا جوتا صاف کرنے والا بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی چادر سے، اپنے کرتے سے، اپنے کپڑے سے آپ کے جوتوں کو صاف کر رہا تھا۔ آپ نے وہ 6 لاکھ کے درہم اٹھائے، فرمایا جوتے صاف کرنے والے کو دے دو۔ وہ حیران ہو گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا امیر جی یہ 10 درہم نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، یہ 6 لاکھ درہم ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھے، ہم پیسوں کے لالچی ہیں، ہم نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر! فرمایا اتنے پیسوں سے حسین کا، حسن کا ظرف، اتنے پیسوں سے اس حسن کا نظریہ، حسن کا ایمان، حسن کی خوشبو چھیننا چاہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے اپنے نانے سے کلمہ پڑھا ہے، اتنے پیسے تو اپنے جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک ترقی کا نام ہے، ایک اسلام کی آزادی کا نام ہے۔ اللہ اکبر! حسین میرے عزیزوں، اللہ اکبر! خوشحالی کا نام ہے، حسین خوشبو کا نام ہے۔ اور جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ لوگوں ان کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور جو حسین کربلا میں سجدے میں چلا گیا، خدا کی قسم کربلا یہاں سے 6 گھنٹے کی نہیں، کربلا یہاں سے 10 گھنٹے کی مسافت پر نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر سفر ہوگا، لیکن جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں خدا کی قسم حسین کے لہو کی خوشبو سے ہمارا سینہ معطر ہو جاتا ہے۔ تکبیر! اللہ! کربلا کا شاہ حسین! واہ حسین! کربلا کا شاہ حسین! تیرا حسین میرا حسین! کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ ماں کو جب پیار آتا ہے بچے پر، بے شک پیشاب میں ہو، بے شک پیمپر بھرا ہوا ہو، بے شک کپڑے خراب ہوں، بے شک ناک بہ رہی ہو، منہ پر میرے عزیزوں گندگی لگی ہو، ماں چاٹنے لگ جاتی ہے، ماں سینے سے لگانے لگ جاتی ہے، بچے کو میرے عزیزوں بغیر بھوک کی دودھ پلانے لگ جاتی ہے، ادھر سے پلا کے کہتی ہے ادھر سے بھی پی لے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں بھوکی کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے۔ یوں کر کے ماں فاطمہ نے سینے سے لگایا، کوئی ڈیک نہیں بجایا، کوئی گانا نہیں سنایا، کوئی ردم نہیں کیا، کوئی یوں کر کے اپنے گھٹنوں پہ اپنے ہاتھوں کو نہیں مارا، بلکہ یوں کر کے دودھ
پلانا شروع کیا، ساتھ ہی خدا کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی سناتے سناتے ماں فاطمہ بھی موج میں آ گئی۔ اپنے پتر کو دیکھ کر جاؤ جاؤ اس گھر میں جہاں سے تم آئے ہو چھوٹا بچہ ہوگا۔ ماں بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے۔ گھر والا کہتا ہے کیا سوچ رہی ہے؟ کہتی بڑا ہو کے اسے یہ بناؤں گی، جب بڑا ہوگا اسے میں قاری بناؤں گی، بڑا ہوگا فوجی بناؤں گی۔ اگر تیری میری بیوی ماں سوچ سکتی ہے تو کیا حسین کی ماں نے نہ سوچا ہوگا؟ بنے نہ بنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ماں کی سوچ اچھی ہو اس سوچ کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ باپ کی سوچ بری ہو تو سوچ کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں اچھی، ماں کی سوچ اچھی، ماں کا فکر اچھا، ماں کا نظریہ اچھا، حسین کو گودی میں لے کے دودھ پلا رہی ہے، خدا کا قرآن سنا رہی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سناتے سناتے میرے عزیزو ماں نے سوچا ہوگا اے حسین آج پاک دودھ میرے سینے سے جو دودھ کی دھاریں اپنے حلق کے نیچے اتار رہے، بتاؤ اس دودھ کی تو کیا قدر کرے گا، اس دودھ کی کیا تو قیمت ادا کرے گا؟ حسین نے بھی مسکرا کے کہہ دیا ہوگا اماں تو نے پگھوڑے میں مجھے قرآن سنایا، میں اماں تجھے نیزے کی نوک پہ خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اللہ کی قسم تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور میرے ویرو اپنے بچوں کی تربیت موبائلوں سے نہیں، اپنے بچوں کی تربیت لیپ ٹاپ سے نہیں، اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزو، اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزو کمپیوٹر سے نہیں بلکہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ رات کو جلدی گھر میں آیا کرو، ذرا دیر پر بچوں میں بیٹھا کرو، بچوں کی ریکی کیا کرو، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ اکبر سارے کام میرے عزیزو اپنے بچے کو اپنے سامنے کروایا کرو۔ ایک باپ اپنے بچے کو لے کے بیٹھا، اس نے جیب میں سے پین نکالا اور اپنے بچے کے سامنے کر دیا، فرمایا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ بابا یہ تو پاگل بھی کہے گا لکھنے والا قلم ہے، یہ تو ہر کوئی کہے گا پین ہے۔ فرمایا میرے بیٹے تجھے پین نظر آ رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہاں بابا نب چھپی ہوئی ہے، بابا جان پائپ چھپا ہوا ہے جس میں سیاہی ہے۔ فرمایا کچھ اور بھی چیز چھپی ہوئی؟ کہ نہیں ابا۔ کہ سیاہی کہاں چھپی ہے؟ نب کہاں ہے؟ کہ اندر۔ اللہ اکبر میرے عزیزو ابا جان نے نب نکالی، وہ سیاہی والا پائپ نکالا، فرمایا بیٹے اس کی قیمت اب ہے یا پہلے تھی؟ کہ ابا بھی یہ بیکار ہے، کوئی اسے اپنی الماری میں نہیں رکھے گا، کوئی ویسٹ کوٹ کے فرنٹ پہ نہیں لگائے گا، کوئی اسے جیب میں نہیں لگائے، کچرے ڈان میں ڈال لیں گے، چھوٹا بچہ دانتوں میں چبائے گا، ابا بھی کچھ نہیں کہے گا، ماں بھی کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ اب یہ ناکارہ ہو گیا۔ تو کہا بیٹا قیمت خوبصورتی کی تھی کہ قیمت کام کی تھی؟ دیکھا ابا قیمت تو اس کے کردار کی تھی۔ فرمایا بیٹا کپڑے جیسے مرضی پہن لینا، اور میرا بیٹا چہرے کو جیسے مرضی بیوٹی پارلر میں سنوار لینا، لیکن میرے بیٹے خوبصورتی کی کپڑوں کی قدر نہیں ہوا کرتی، قدر تو کردار کی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح پین کے اندر سیاہی چھپی، 200 روپے کا پین 5 روپے کی سیاہی کی وجہ سے 200 روپے قیمت بڑھ گئی، اس طرح اگر کردار اعلیٰ ہوگا تو نسلوں کے بعد بھی تجھے دنیا یاد کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر 23 اہل بیت تھے، 16 آل رسول تھے، 5 حسین کے بھائی تھے۔ میں تمہیں نام سناؤ اللہ کی قسم تو سب سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ مولوی صاحب کیا بتلا رہا ہے؟ ادھر سے آواز آتی صدیق یوں، عمر یوں، عثمان یوں۔ اللہ اکبر ایک صدیق حسین اسی نبی کے روزے میں سو رہا ہے، اور ایک صدیق حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑا ہے۔ حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر، دوسرے بھائی کا نام عثمان، تیسرے بھائی کا نام عباس، چوتھے بھائی کا نام جعفر، پانچویں بھائی کا نام عبداللہ۔ اصل کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام قاسم، تیسرے کا نام عبداللہ۔ اللہ اکبر دیکھو تو صحیح یہ پیار ہے کہ لڑائی ہے۔ حضرت جعفر کے بیٹے اون و محمد کھڑے ہیں، مسلم بن عقیل کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے، یہ نبوت اور حضرت حسین کھڑے ہیں، یہ خاندان نبوت کے آل رسول کے 14-16 جوان کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر باقی رشتہ دار ہے، کل ملا کے یہ 72 ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے؟ میرے عزیزوں چاہتے تو فلانے ملک کے سربراہ کے پاس پیغام بھیجو، یوں چاہتے تو کہتے کوئی لے دے کے معاملہ طے کر لو۔ حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے، حسین علی اصغر سے کہہ رہا ہے دیکھنا اپنے بابا کے خون پر انگلی نہ اٹھنے دینا، دیکھنا نانے کی پگ کو نیچا نہ کرنے دینا۔ کیا کریں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج وہی کام کرنا جو ہماری اماں ہاجرہ نے
کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لے کے جا رہے ہیں. پتہ تھا عورت ایمان میں کمزور ہوا کرتی ہے, عورت کا پیر جلدی پھسل جاتا ہے, عورت نازک مزاج ہوا کرتی ہے. اللہ غنی شیطان نے سب سے پہلا حملہ آ کر اماں ہاجرہ کی گود میں کیا. اے ہاجرہ گھر والا کا اپنے یار سے ملنے گیا. بیٹا کہاں کا؟ وہ یار سے ملانے لے کے گیا. ہاجرہ بتا کسی یار کے پاس جاؤ, رشتہ دار کے پاس جاؤ, تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. یہ کون سے یار کے پاس گیا جو چھری سرسی ساتھ لے کے گیا؟ بھائی ہاجرہ کہنے لگی یہ تو میں نے سوچا نہیں. اے ہاجرہ میں بتاؤں, تیرے گھر والے نے خواب دیکھا, بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. اب وہ چھری اور وہ رسی لے کر خواب پورا کرنے گیا. بھائی ہاجرہ نے یوں کلیجے پہ ہاتھ رکھا, ٹھنڈا ہوکا بھرا رونے لگ گئی. شیطان سمجھا میرا وار چل گیا, ابھی خدا کی ناشکری کرے گی, خامد کی نافرمانی کرے گی. اما ہاجرہ اجڑے کے قریب ہوئی, دروازے کا پردہ ہٹا کے جھانکنے لگی, یہی ہوگا یہی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نظر نہ ہے. شیطان کہنے لگا لے کر پھر اللہ کا شکوہ, دوڑ کے صبری ہو کے کہنے لگی تیرے منہ پر خاک ڈالوں, تماچا مارو. میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر لڑائی کروں گی, بلکہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیکھ رہی ہوں کون سی جگہ ایسی تھی جہاں میں نے بے وفائی کی, ہر جگہ میں نے وفا کا تاج تجھے پہنا ہے. اے خلیل اللہ, بیٹے کو اکیلا قربان کرنے چلا گیا, مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ کاش مجھے ساتھ لے کے جاتا, تجھے رسی لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی. بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا, ہاتھ پیر پکڑ کے میں بیٹھ جاتی. بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی دیکھتی, اس کو خون میں نہاتا دیکھتی, میں بے صبری نہ کرتی, بلکہ اپنا دامن پھیلا پھیلا کر اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر بیٹے کی قربانیت کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جاتی. آؤ ایسی ماں کوئی تیرے میرے گھر کے اندر بھی عورت ہے, ایک وقت کی روٹی نہ ملے, دیکھ تیرا جنازہ کیسے نکال کے باہر کر دے گی. کیونکہ ہم نے ٹی وی والی زندگی دکھلائی, ہم نے انہیں چینل والی زندگی دکھلائی, نیٹ والی زندگی دکھلائی, حسین کی اماں والی زندگی نہیں دکھلائی, حسین کی نانی دادی والی زندگی نہ دکھلائی. خاص خدیجہ کو میری بیٹی پڑھ لیتی, خاص اماں عائشہ کو پڑھ لیتی, خاص ام سلمہ کی زندگی پڑھ لیتی, زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کی زندگی پڑھ لیتی. رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری بیٹی کی جان نکل جاتی, لیکن تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کبھی نہ اترتا. ہم نے دکھلایا نہیں, ہم نے 4 مہینے لگائے, گھر والوں کو کوئی ترغیب نہیں. ہم ہی ترجمے کی کلاسیں لے رہے ہیں, گھر والوں کو کوئی ضرورت نہیں. ہم ہی جہاد میں جا رہے ہیں. کیا اسلام کی مجاہدہ جہاد نہیں کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر. نت نئے مشورے مانگیں گے, نت نئے مشورے دیں گے. ابا نے آج یوں کہا تھا, وہ تیری بیوی ہے, وہ تیری ماں تھوڑی ہے جو باپ کی شکایت اس کے آگے بیٹھ کے کر رہا ہے. یار میرے ابو نے یوں کہا, مجھے کیا بیوی سے مشورہ کرنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. اماں نے یوں کہا, بہن نے میرے سے 20,000 قرضہ مانگا ہے, دینا چاہو تو دلہ ہے. خدا کی قسم بیوی سے پوچھتے, بہن پر قربان ہو جاتا. خدا کی قسم اس 20,000 کے عوض دیکھ پھر اللہ تجھے کیا دیتا. بیوی سے پوچھتے, بہن مقروض ہے, بہن کو کیا دوں. بیوی سے پوچھتا, میں بہن کو کپڑے دے دوں. مجھے ایمانداری سے بتلا, جب اتنا سا تجھے گھر کے ویڑے میں کھیلتا دیکھا کرتی تھی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی, کسی سے پوچھا کرتی تھی میں کیا دعا دوں, تیری اداؤں کو دیکھ کر اس کے منہ سے دعاؤں کے جملے خود بخود نکل جایا کرتے تھے. چھوڑو یار, شکوہ ہو جائے گا, مجھے اپنی پٹڑی پر واپس آنے دو. اے میری بہن جب گردن کٹ رہی ہوں, زینب کو بھائی صبر کا درس دے رہا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آج اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کو کہ حسین کی روح کو تسکین پہنچ جائے. اللہ بات رکھے, سکھی رکھے, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں زندوں کو ہی سنا رہا ہوں. بھائی نعرہ تکبیر, عظمت رسالت زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت اہل بیت زندہ باد, شہداء اسلام زندہ باد, شہداء کربلا زندہ باد. میرا حسین میرا حسین, میرا حسین میرا حسین, کربلا کا شاہ حسین. نعرہ تکبیر. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ کام کرنا ہے. ادھر گردنیں کٹیں گی مائی ہاجرہ کی طرح سجدے میں پڑھ پڑھ کر اپنے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جانا. بہن کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے ایسا ہی ہوگا. اگلا 10 محرم الحرام کا دن آیا. 3 شہزادے اہل بیت کے نکلے. زہیر ابن قیم نکلے, عباس علمبردار نکلے, حبیب ابن مطہر نکلے. یہ 3 شہزادے میدان کے اندر آئے. عباس جی بھائی کا قدم بڑا آگے بڑھے. ادھر والے پہ تیر لگا, زمین پہ گرا. ادھر والے سے کہنے لگا, ادھر والے سے کہنے لگا ہے تیر لگ گیا. ادھر والا ادھر آیا کہنے لگا ابشری بالجنہ, جنت کی بشارت ہو. ادھر والا اس سے کہنے لگا بشرک اللہ بالخیر, اللہ پاک یہ بشارتیں تیرے حق میں بھی قبول فرمائے. ادھر والا شہید ہوا. درمیان میں مسلم بن اوجسہ آئے, یہ آ کے لڑے. عباس اور حبیب ابن مطہر دیکھ رہے ہیں. مسلم بن اوجسہ لڑتے لڑتے زخمی ہوئے, زمین پہ گرے. حبیب ابن مطہر کے کندھے پہ ہاتھ مارا کہ کٹ جانا لیکن محمد کے نواسے پر آنچ نہ آنے دینا. اتنے میں باتیں ہو رہی تھی. حبیب ابن مطہر پر وار ہوئے, چاروں طرف سے وار کیے, زخمی ہو کے زمین پہ لیٹ گئے. حضرت حسین کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. شہزادے حسین نے فرمایا کیوں بھی کس بات پہ مسکرا رہا ہے؟ جان گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے, اولاد یتیم ہو گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے, مکان خاندان چھٹ گیا, زندگی کی رونق سے ہاتھ دھو بیٹھا پھر بھی مسکرا رہا ہے. کہنے لگا حسین جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا. حضرت حسین کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا اقدم ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك نبیا والمرتضى حسنا علیا والجناحین جعفرا قمیا. حسین دیکھ دیکھ تیرا نانا تیری شہادت کا انتظار کر رہا ہے, تیرا ابا اور تیرا بھائی حسن پھولوں کا ہار لے کے کھڑا ہے. دیکھ حسین تو پیاسا آ رہا ہے, تیرا چچا پانی کا پیالہ لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ بھائی ایک ایک کر کے گئے, پیچھے بیٹے آئے. زینب کس کی باری, علی اکبر بھیجوں کہاں بھیج دے. یہ جوان باہر آیا, حسین نے دیکھا. حسین کو دیکھ کر شہزادے کی جوانی پہ رونا آ گیا. اپنے آنسوں کو صاف کیا, سر سے پگڑی اپنی اتاری اور اتار کر علی اکبر کے سر پہ رکھ کے گئی. اور میرے بچے باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا, کوئی وار پیٹھ پر نہ ہو, سارے وار اپنے سینے پر برداشت کرنا. آگے نکلے, پہلا وار آیا, تڑپ کر زمین پر گرا. اتنی دیر میں حسین پہنچتے شہید ہو چکے. یوں کر کے گود میں اٹھایا, ماتھے سے خون صاف کیا, بوسہ لے کے فرمایا پریشان نہ ہو, جو تکلیف آنی تھی آ گئی. اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا, تیرے خون کا مدی اللہ کے دربار میں بل کر تیرا نانا محمد الرسول اللہ آ جائے گا. پریشان نہ ہو. زینب آردان کہ تیرے بھائی کا بیٹا قاسم یعنی میرا بھتیجا بچا, کہ اس کو بھی روانہ کر. جب قاسم آئے اتنا حسین تھا کہ چاند بھی دیکھ کے شرما جایا کرتا تھا. جب قاسم آ کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے, کوفے والوں کی تلواریں ٹھہر گئیں. چلائیں کیا کریں, چلائیں کیا کریں, لیکن ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا گیا. ایک نے تلوار کا وار کیا, کندھے پر لگا, زمین پہ گرے. حضرت حسین کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اے میرے چچا, تیرے بھتیجے کے ساتھ دیکھ کیا کیا. حضرت حسین سے رہا نہ گیا, دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے. حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے, ماتھے پہ ماتھا رکھا, ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے ہونٹ بھی چوم رہے اور کہہ رہے ہیں بیٹے تیرا چچا آج اتنا بے بس ہے کہ تیرا چچا آج تیری مدد نہیں کر سکتا ہے. ان کی میت کو اٹھایا, خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا. کتنوں کی میت اٹھاتا, 55 سال کا بوڑھا ہی تو تھا. کربلا کے واقعے نے, جوانوں کی شہادت نے جس کے وجود کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا. پیاسا تھا, فرات کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا. حسین سواد سے حسین بن یزید نے یوں کر کے تیر مارا, یہاں کے لگا, داڑھی خون میں رنگین ہو گئی. اپنی داڑھی کو آسمان کی طرف پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ میں خون لے کے چلو اور یوں داڑھی پکڑ کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی تو تیرا حسین بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے, لیکن اللہ ہمارے بدلے ان سے تو لے لے, ہمارے بدلے ان سے تو لے لے. حسین بن یزید پاس کھڑا تھا. اللہ اکبر, حسین کا خون دیکھ کے زبان باہر نکالی, کہنے لگا مجھے پیاس لگی, پانی پلاؤ. کوفیوں نے پانی پلایا, پیٹ نہ بھرا, پیاس نہ بجھی. اتنا پانی پلایا, پیٹ اوپر ہو گیا. پانی کی وجہ سے پیٹ پھٹا, تڑپ کر حسین کے قدموں میں گرا. آواز آئی میرا حسین دیکھ لے, میری مدد ان کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے.
اے زینب کون بچا؟ بھائی اندر میں بچی، باہر تو بچا، اور تیری میری جھولی میں نانے کا دین اور اللہ کا نام بچا ہے، کچھ نہیں۔ تیری میری جھولی میں اللہ کا نام بچا۔ اے بھائی تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بہن زینب، بھائی لگتا ہے جو سلوک حال ان کے ساتھ انہوں نے کیا تجھے بھی چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بھائی مجھے بتا، ایک ایک کو اٹھا کے لایا، خون میں لطپت پڑے ہیں، ان کے جسموں پر کپڑا ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اے بھائی جب تو بھی چلا جائے گا تو پھر میں کیا کروں؟ اتنی تو مجھے اجازت دے دے کہ تیرے ننگے وجود کو آ کر میں کپڑے سے ڈھانک دوں۔ اللہ اکبر، وہیں کھڑے ہو کے رونے لگے۔ اے زینب یہ کام نہ کرنا، پردے بچانے کے لیے میں نے سارا گلشن اپنا اجڑوا دیا ہے۔ اے زینب تم تو اتنی پاک دامن عورتیں ہو، تمہارا چہرہ تو دور کی بات ہے، تمہاری جتی کے رنگ پر بھی اللہ نے پردے ڈال دیے۔ یہ کام نہیں کرنا، باہر نہ آنا، مجھے ایمانداری سے بدلاؤ۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے بازار میں، کربلا کے میدان میں زینب رل رہی تھی، وہ خدا کی قسم فاطمہ کی زینب نہیں تھی۔ کہہ دو بے شک، کو تو صحیح، کہہ دو بے شک، جو کربلا کے میدان میں ننگے پیر پھر رہی تھی وہ حسین کی زینب نہیں تھی۔ اللہ کی قسم وہ کوئی اور ہی ہوگی، وہ کسی چنگڑ کی بیٹی ہوگی، موالی کی بیٹی ہوگی۔ میں تجھے حسین کی زینب دکھاؤ، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، حسین کی زینب پردے میں سجدے کر کر کے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کر رہی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر بھائی شہید پڑا، ادھر یہ پڑی ہوئی ہے اکیلی بہن، 9 یا 14 سال کا امام زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، زرع بن شریک تمیمی نے تیر مارا، تلوار ماری، حسین کے کندھے پہ لگی۔ سنان بن انس نخائی نے آ کر گردن اتاری، خولا بن یزید کے ہاتھ میں سر دے دیا، اس نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کر سریول لہرایا، یہ دیکھو حسین کا سر۔ پھر رکا وہ ہر ایک کا سر اتارتے جاؤ، ہر ایک کا سر اتارتے گئے، نیزے پر چڑھاتے گئے۔ اگلی آواز آئی، سیدزادیوں باہر آؤ ورنہ نکالا جائے گا۔ زین العابدین کے کندھے پر پھپھی اما جان نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے باہر نکلی، اور جب باہر آئی اللہ اکبر کیا پھر حال ہوگا؟ علی اکبر دیکھا ہوگا، علی اصغر دیکھا ہوگا، اونو محمد دیکھا ہوگا، جعفر کے بیٹوں کو دیکھا ہوگا، مسلم بن عقیل کے نور نظر کو دیکھا ہوگا، اپنے بھائی اپنے باپ جایوں کو دیکھا ہوگا۔ ہر ایک کو دیکھتی تھی، سر نظر نہیں آ رہا تھا، حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت حسین کی میت کے پاس گئی، وہاں بھی دھڑکا سر نہیں تھا۔ اب ہمیں زین العابدین کا کندھا ہلا کے کہنے لگی، جس کو دیکھتی ہوں دھڑ موجود ہے، سر کہاں چلے گئے؟ تب پھپھی اما ذرا آسمان کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھا، نیزے پر سب کے سر چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کا بیٹے یہاں تو مجھے بولنے دے، حسین نے باہر آنے سے منع کیا تھا، بولنے سے منع تو نہیں کیا تھا۔ اگر آج نہیں بولوں گی 1400 سال بعد کوئی خطیب ان کی شہادت پر ان کو خراج تحسین نہیں پیش کرے گا۔ واہ زینب واہ حسین واہ حسن واہ قاسم۔ بی بی زینب نے وہ خطبہ پڑھ کے سنایا، اللہ اکبر، بڑے بڑے خطیبوں کے وہ بند کر کے رکھ دیے۔ کہنے لگی او خطیبوں، او واعظوں، تم نے بڑے بڑے قاری سج دھج کے قرات قرآن کی کرتے دیکھے ہوں گے، کوئی مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہا ہوگا، کوئی ممبر پر بیٹھ کر قرآن سنا رہا ہوگا، ان قاریوں کو کیا کہو گے جو نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ ابن زیاد کے دربار میں جب سر گیا، جس طرح آج کوئی حسین پہ انگلی اٹھا دیتا ہے کہ ہمیں چپ رہنا چاہیے، سیاست نہ ہو، ہمیں چپ رہنا چاہیے، جی یہ تو دین اسلام کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کا لالچ تھا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ گدائی شریف میں بیٹھنے والوں، حسین کرسی کے لالچ میں گیا تھا یا نانے کے دین میں ترمیم ہو رہی تھی اسے مٹانے کے لیے گیا تھا؟ بولو صحیح، نانے کا دین بچانے گیا تھا؟ جس جو کہتے بچانے گیا تھا ہاتھ کھڑا کر کے بتلائے۔ مووی والا بھائی ذرا مووی گھما کے دکھا تاکہ آج پتہ لگ جائے، دائیں بائیں والوں کو پتہ لگ جائے جو ہمیں کہتے ہیں یہ ذریعی ضدی ہے۔ اللہ کی قسم آواز اٹھا کر گدائی شریف کی جامع مسجد میں کہتے ہیں ہمارا ووٹ یزید کے ساتھ نہیں، ہمارا ووٹ حسین کے ساتھ ہے، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، آج بھی حسین کے حق کی وکالت کر رہے ہیں، کل قیامت
قیامت کے دن نانے کے سامنے بھی حسین کی وکالت کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ. ہم حسینی ہیں, ہمیں حسینی ہونے پہ فخر ہے, ہم حسین کو ماننے والے ہیں. میرے عزیزوں, اتنا بڑا پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں. گھر گھر میں حسین ہو, گھر گھر میں فاطمہ ہو, گھر گھر میں زینب ہو. ایسے پروگرام کراؤ تاکہ ہمیں یزیدیت کا ساتھ دینے والے, یہ کہنے والوں کو پتہ لگ جائے ہم حسین کا غم رو کر مناتے ہیں, ہم حسین کا غم درود شریف کی صورت میں مناتے ہیں, ہم حسین کی شہادت کو خراج تحسین روزہ رکھ کے پیش کرتے ہیں, سجدے کر کے پیش کرتے ہیں, 4 روزہ 3 روزہ اجلاس کے جلسے کر کے اتنی بڑی محفلیں سجا کے کرتے ہیں. اپنی طرف سے بات کہتی ہو, یا اللہ جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو, اے اللہ میں نے بڑوں سے سنا اور پڑھا بھی ہے, یا اللہ پھر بھی کوئی اپنی طرف سے لگی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ ایسی بات جس بات کے کرتے ہوئے میرے دل میں آئی ہو کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑی اچھی تقریر کر کے گیا, اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ وہ بات, میں تو 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ بات کہی تھی کہ وہ بات کہلوا اللہ جس سے تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو. اے اللہ پاک ان باتوں کو نہ دیکھ, ہماری نیتوں کو بھی نہ دیکھ, اپنے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے اس مجمع کے اس پروگرام کو قبول فرما لے. ہمارے بڑوں کے لیے, خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے لیے, شہدائے اسلام کے لیے اللہ اسے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. ہمارے مرحومین والدین بہن بھائی حضرت علی المرتضی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کا سبب بنا دے. تمام سلاسل کے بزرگوں کی مغفرت کا سبب بنا دے. اللہ ہم جو بیٹھے ہیں تیرے دربار میں, کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے, لیکن اللہ موت کے گھاٹ اترنے سے پہلے ہماری مغفرت کے اعلان فرما دے, راضی ہونے کے فیصلے فرما دے. جو جہاں بیمار ہیں, جس حالت میں جس مرض میں ہے, اللہ انہیں اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ بے اولاد عورتیں بیٹھی ہوں گی, ایسے مرد ابھی تک اللہ اولاد کے چہروں کی زیارت نہیں ہوئی.